بچڑا فخر نکال نہیں بدنامی دی لکھوا کے گنوا تحریر غلامی دی حضرت عمر نے گل کر کے سمجھایا نوکر تے سردار برابر نہیں ہوتے بچڑا فخر نکال نہیں بدنامی دی لکھوا کے گنوا تحریر غلامی دی حضرت عمر نے گل کر کے سمجھایا نوکر تے سردار برابر نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اہل سنت کی محافل کے اندر ایک کلام پڑھا جا رہا ہے کہ سب بندے سرکار برابر نہیں ہوندے، منکر تے حبدار برابر نہیں ہوندے۔ اس کلام کے اندر ایک شعر پڑھتے ہیں جس کی بنیاد وہ روایت ہے جس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، اور رافضیوں نے اور ہمارے جو غیر ذمہ دار خطیب ہیں وہ بڑی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت امام حسن یا حسین نے کہا کہ یہ ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، یعنی انہوں نے حسن یا حسین نے معاذ اللہ حضرت عمر کو نوکر کہا، تو وہ پریشان ہو گئے اور ابا جی سے کہتے ہیں کہ مجھے امام حسن یا حسین نے نوکر کہا ہے، تو آپ نے کہا اس میں کوئی رسوائی والی کون سی بات ہے، یہ تو فخر والی بات ہے، لکھوا کے لاؤ۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کر شعر لکھا گیا۔ وہ شعر ہے کہ بچڑا فخر دی گال نے نہیں بدنامی دی لکھوا کے گھننا تحریر غلامی دی، ایک گل کر کے حضرت عمر نے سمجھایا نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ جس بندے نے یہ شاعری لکھی ہے، جس نے پڑھی ہے اور جس محفل کے اندر پڑھی ہے، سب سے ہماری یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ وہ اس روایت کی اصل پیش کریں، سند پیش کریں اہل سنت کی کتاب سے، اس روایت کو ثابت کر کے ہمیں دیں کہ کیا یہ بات ایسی ہے۔ اگر یہ واقعہ سچا ہے، ثابت ہو جاتا ہے تو ہم معافی مانگیں گے، معذرت کریں گے، اگر نہیں ثابت کر سکتے تو وہ معافی مانگیں۔ اس لیے کہ اس روایت کے اندر صرف حضرت عمر کی توہین نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ زہرا اور حسن حسین کی بھی توہین ہے، اس لیے کہ ایسی تربیت معاذ اللہ حسن حسین کی نہیں کی گئی تھی، نہ حضرت علی المرتضیٰ نہ فاطمہ زہرا نے، چونکہ بچے گھر سے سیکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن حسین حضرت عمر کو نوکر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر وہ ہیں جو مصلی رسول پر کھڑے ہو کے امامت کرواتے ہیں، ان کے پیچھے مولا علی سمیت سارے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، سب مقتدی ہیں۔ حضرت عمر امام ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے سردار ہیں، وہ منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں، انہیں کیا حضرت امام حسن حسین انہیں نوکر سمجھتے تھے؟ تو ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ اور پھر دماد بھی ہیں، علی المرتضیٰ فاطمہ زہرا کے دماد حسن حسین کے وہ جو تھے وہ بہنوئی لگتے تھے، تو عقلی طور پر بھی یہ روایت بالکل باطل ہے، اور نقلی طور پر یہ ہے کہ ہمیں اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔ اگر کسی کے پاس وہ پیش کرے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وجہ سے افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی تو یہ شاعر و نعت خان جو رافضیوں سے بڑے متاثر ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم رافضیوں کی نقل نہیں کریں گے، ان کے انداز پہ ذکر اہل بیت نہیں کریں گے، تو ہم بھی سچے شاید اہل بیت کے محب ثابت نہ ہو سکیں یا اہل بیت کے ذکر کا حق ادا نہ کر سکیں، جبکہ یہ لوگوں کی بالکل کم فہمی ہے، کم علمی ہے، اور صحبت بد کا یہ اثر ہے، ماحول کا یہ اثر ہے۔ انہیں اتنی خبر نہیں ہے کہ اہل بیت ہمارے اس طرح کے جھوٹے فضائل کے محتاج نہیں ہیں، وہ غلوب سے منع کرتے تھے، وہ ایسی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم سچی ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت کا انداز ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ ابو بکر عمر کی منقبت پڑھیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منقبت پڑھنا فضول سی بات ہے، یہ اہل سنت کا بالکل انداز نہیں ہے، نہ یہ درس ہے۔ اس لیے ابو بکر عمر کی شان بیان کرنا یہ اتنی عظیم بات ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو رسول اللہ کے درباری نعت خان ہیں، جن کا آج فاسق فاجر بے نماز داڑھی منڈا نعت خان نام لے کے چوڑا ہوتا ہے کہ جو میں نعت خان ہوں، حسان بن ثابت نعت خان تھے۔ شرم کرو، اپنی شکل دیکھو، اپنا انداز دیکھو، اپنا طریقہ دیکھو، اور حسان بن ثابت کی تو مثال دیتا ہے۔ ادھر حسان بن ثابت کی بات کرتا ہے لیکن دیکھتا نہیں کہ حسان بن ثابت اور صحابہ کا مزاج کیا ہے۔ اب حسان بن ثابت رسول اللہ کی نعت لکھتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ واحد ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کی منقبت کی رسول اللہ فرمائش کر رہے ہیں، اے حسان قلت فی ابی بکر شیئا، کیا میری نعت تو لکھتا ہے، میرے ابو بکر کی شان بھی لکھی ہے؟
اس کے شان کے اندر کوئی اشعار لکھے ہیں؟ تو آپ عرض کرتے ہیں نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا قل حتی اسمع، پھر کہہ میں سنتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی قال قل، تو میں کہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اشعار پڑھے تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رسول اللہ کی نعتیں لکھتے تھے، ابوبکر صدیق کی منقبت بھی انہیں پتہ ہے ابو بکر کی کیا شان ہے، لیکن ہمارے نعت خانوں کا حال دیکھیں، یہ پورے ناقلی ہیں رافضیوں کے، کبھی انہیں توفیق نہیں ہوئی، کبھی انہیں سوچ نہیں کہ اہل سنت کا اسٹیج ہے ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھ دیں، یا ابتدا جو ہے منقبتوں کی وہ ابو بکر صدیق کی ذات سے کریں، حضرت عمر کی ذات سے کریں۔ تو جب ذکر کرنے پہ حضرت عمر کا تو کس بے بنیاد اور بے اصل بات کی بنیاد پر سہارا لے کے جناب یہ توہین کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نوکر تے سردار برابر نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے پھر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ذکر کی کیا شان ہے۔ مولا علی کی نگاہ کے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا کہا کرتے تھے لوگو اذا ذکر الصالحون فحی احلاب عمر، اور جب نیکوں کی بات کرتے ہو تو عمر کو ضرور یاد کیا کرو۔ اب نبی اور رسولوں کے بعد جب منقبت پڑھی جائے گی تو حضرت عمر کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے سچی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے خادم ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جس طرح وہ اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اہل بیت کی سیرت اور تعلیمات کو بھی تسلیم کریں، پھر جا کے ان کی محبت سچی ثابت ہوگی۔ تو اس وجہ سے جتنے یہ محفل نعت کروانے والے ہیں، شاعر ہیں، نعت خوان ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں اگر تم واقعی اہل سنت ہو تو سب سے پہلے اہل سنت کا عقیدہ سیکھو، جا کے پڑھو، علماء کے پاس بیٹھو جا کے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ جب تک کوئی شاعر، نعت خوان، نقیب اہل سنت کا عقیدہ نہیں سمجھتا، نہیں وہ پڑھتا، نہیں سیکھتا، اتنی دیر تک اسے اجازت نہیں ہے وہ عقیدے کی بات کرے۔ جب تک قرآن و سنت سے فضائل نہیں وہ پڑھتا سیکھتا، اس کو اجازت نہیں ہے وہ شاعری کرے یا لکھے یا پڑھے۔ تو اس وجہ سے ہر شعبے کے اندر ایک فن ہوتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو نعت خوانی ایک عبادت ہے، باقی عبادات کی طرح اس کی بھی شرائط ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ تو ہر شاعر کو، نعت خوان کو، محفل نعت کروانے والوں کو وہ آداب سیکھنے ضروری ہیں، وہ شرائط جاننی ضروری ہیں، پھر جا کے یہ عبادت ہوگی، ورنہ یہ دلالت ہوگی اور فساد ہوگا، اور آپ اپنا بھی ایمان برباد کریں گے اور دوسروں کا بھی ایمان جو ہے اس کے ساتھ کھیلیں گے، جس طرح کھیلا جا رہا ہے آج تک۔ تو اس وجہ سے محفل نعت کروانے والے جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اہل سنت کا عقیدہ سیکھیں اور ایک عالم دین کو نگران بٹھائیں محفل کے اندر، اور کہیں جو نقیب، جو نعت خوان غلط بات کرے فوراً آپ اس کی اصلاح کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوکر بنا رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں حضرت عمر کی اور حسن حسین کی کہ معاذ اللہ وہ اس طرح سوچ رکھتے تھے حضرت عمر کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہ بخاری شریف ہے، اہل سنت کے ہاں یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بلند درجے کی کتاب ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ بازبان علی المرتضیٰ، بلکہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی زبان سے، یہ سنیے 3671 نمبر یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ حضرت محمد بن حنفیہ اس چیز کو حضور کی امت کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قلت لابی، کہ میں نے اپنے ابا جان علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے بہترین کون ہے، افضل کون ہے؟ تو قال ابو بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے عرض کی پھر کون ہے؟ تو قال ثم عمر، آپ نے فرمایا وہ عمر ہے۔ اب دیکھا یہ حضرت محمد بن حنفیہ ابا جان سے پوچھ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا عقیدہ اہل سنت بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر افضل ہے، اور محمد بن حنفیہ اس بات کو امت تک پہنچا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، اماموں کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کو ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ تعلیمات ہے اہل بیت کی، علی المرتضیٰ کی، علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی۔ اور دیکھیے حضرت عمر کی شان بخاری شریف کے اندر ہی اس سے اگلی روایت ہے 3685 کے اندر حضرت عمر کا اعمال نامہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی نگاہ میں کتنا عظیم ہے۔ جب حضرت عمر کفن کے اندر موجود تھے، چارپائی پہ آپ تشریف فرما تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے اور آپ نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کیا فرمایا؟ ما خلفت احدا احب الی، اے عمر تیرے بعد کوئی بھی تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں محبوب نہیں ہے۔ کس حوالے سے؟ ان القلہ بمثل عمل منک، کہ میں تیرے جیسے اعمال لے کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے شان عمر۔ لیکن جو گویے ہیں، جو بھانڈ ہیں، جن کے نزدیک نعت خوانی صرف سر کا نام ہے، راگنی کا نام ہے،
جس کے اندر نہ کوئی جناب عقیدے کا لحاظ ہے، نہ قرآن کا لحاظ ہے، نہ شریعت کا لحاظ ہے، نہ اہل بیت کی جو سیرت ان کی تعلیمات ہے ان کی پابندی کا لحاظ ہے، اس بیچارے کو کیا خبر ہے کہ حضرت عمر کی شان کیا ہے اور مولا علی کا فرمان کیا اور اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر یہ عقیدہ کہ ابو بکر عمر افضل ہیں، مولا علی شیر خدا اس وقت چونکہ یہ فتنہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا تھا تو مولا علی نے اس وقت اس کا قلع کما کیا اور فرمایا خبردار، یہ فضائل الصحابہ اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، مولا علی شیر خدا نے فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، خبردار جو بندہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، مفتری کی سزا دوں گا۔ یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے مولا علی کی نگاہ کے اندر کہ ابو بکر عمر کو حضرت علی سے افضل سمجھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جو بندہ علی المرتضیٰ کو افضل سمجھتا ہے اس کے لیے پھر لازمی ہو جاتا ہے اس کے عقیدے کے لیے کہ وہ ابو بکر عمر کو پھر غلط مانے کہ بھئی افضل علی ہے، ابو بکر عمر کا تو حق ہی نہیں تھا خلافت کا، وہ خلافت لے گئے، انہوں نے خلافت چھین لی، پھر یہ رستہ کھلتا ہے۔ تو مولا علی جانتے تھے، اسی وجہ سے پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ جس لحاظ سے ان کی شان ہے اس لحاظ سے انہیں خلافت ملی کہ جو بندہ نیچے سے فضیلت شروع کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ رافضی ہوگا، وہ نہیں تو اس کی اگلی نسلیں رافضی ہوں گی۔ اس وجہ سے مولا علی اس کو واجبی اور فرضی عقیدہ سمجھتے، ڈنڈے کے ساتھ یہ منواتے تھے کہ خبردار کوئی بندہ مجھے افضل نہ سمجھے۔ تو نعت خوانوں کو یہ چاہیے اگر واقعی ان کے دل میں سچی محبت ہے حضرت علی کی اہل بیت کی تو پھر اتنا اگر حوصلہ ہے تو کھل کے بیان کیا کرے نا کہ بھئی ہمارا عقیدہ وہی اہل سنت والا کہ ابو بکر عمر کی شان مولا علی سے افضل ہے۔ کیا کسی نعت خان کے منہ سے یہ بات نکل سکتی ہے؟ کسی شاعر کے قلم سے یہ بات نکل سکتی ہے؟ اگر کس کی ہمت ہے تو وہ بتائے، اگر نہیں جرت کر سکتا تو سمجھے کہ میں نام کا سنی ہوں اور میرے اندر کچھ نظریات دوسرے ہیں۔ تو اس وجہ سے کر کے حضرات محترم یہ دیکھیے، یہ میرے پاس حضرت میر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے، بڑے حوالے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ اب چونکہ حدیث کا حوالہ دیا اور میں ایک صوفی کا جو اللہ کا ولی ہے اور سب جن کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 پہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں۔ نعت خوانوں شاعروں یہ سنو اللہ کے ولی پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا عقیدہ ہے۔ بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا۔ تو یہ عقیدہ اپناؤ، پھر جا کے تم سچے اہل بیت کے محب ثابت ہو سکتے ہو۔ تو لہٰذا جس شعر کے لیے میں نے بات کی کہ وہ جی حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اگر جس شاعر نے لکھا ہے اس کے پاس کوئی اس کی اصل ہے، جس نعت خان نے پڑھا جہاں پڑھا گیا، اگر ان کے پاس کوئی دلیل اس کی ثبوت ہے کوئی سند کے ساتھ، اہل سنت کی کتابوں کے اندر کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہو تو ہمیں اطلاع دے اور پیش کرے۔ اگر پیش کرے گا تو ہم معذرت کریں گے، نہیں تو وہ توبہ کریں اور آئندہ اس چیز کا بالکل ذمہ داری سمجھیں اور لحاظ کریں کہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا سٹیج ہے اور ہم نے جو کچھ بیان کرنے والے سنت کے جو معتقدات ہیں نظریات ہیں ان کے مطابق کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے اور اخلاص نیت عطا فرمائے اور عقیدہ اہل سنت پہ ہمیں ہماری نسلوں کو قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔